پیارے بچوں اور بچیوں، آج ہم آپ کو اردو کے سب سے بڑے شاعر جو فارسی میں اپنی شاعری کے اوپر بہت ناز کرتے تھے، لیکن دراصل ان کی جو مقبولیت ہے وہ اردو شاعری سے ہی ان کو ملی، جن کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے، ان کی غزل کو ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، ابھی کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ ذوق اور مومن خواہ مومن کے عہد میں پیدا ہوئے تھے، ان کے دور میں پیدا ہوئے تھے، اور فارسی کے بڑے شاعر تو تھے ہی، لیکن اردو میں بھی وہ بے مثال تھے، اور قصیدہ گوئی ہو یا نئے انداز کی نثر نگاری ہو یا غزلیات گوئی ہو، ان سب میں وہ بہت ماہر تھے، اور خاص طور سے اپنی بات کو نئے انداز سے کہنا، نئے طریقے سے کہنا، نئے الفاظ، نئی ترکیبیں، نئی تشبیہیں، نئے استعارے لانا، یہ غالب کی سب سے بڑی فنی خصوصیت ہے۔ ایک شعر ہے نا غالب کے بارے میں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور بہت سے شاعر ہیں، لیکن غالب کا جو مرتبہ ہے، غالب کا جو انداز ہے، غالب کی شاعری کا جو طریقہ ہے، وہ سب سے جدا ہے، سب سے نرالا ہے۔ تو ان غالب کے بارے میں تھوڑی سی تمہید کے بعد اب ہم آپ کے نصاب میں جو غزل داخل ہے اسے پڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت مشہور غزل ہے، آسان بھی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے ایک بہت زیادہ گہرائی لیے ہوئے ہے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت، شعر سنیے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ وصال مانے ملاقات، کہہ رہے ہیں کہ ہماری قسمت میں جدائی ہی لکھی تھی، اپنے محبوب سے ملاقات ہونا مقدر نہیں تھا، اس لیے جتنے دن زندہ رہنے کے بعد جدائی کا صدمہ جھیلتے ہوئے ہم موت سے ہمکنار ہو گئے، وہ ٹھیک ہی ہوا، کیونکہ ہم اگر اور زندہ رہتے اور عمر پاتے تب بھی ہم کو ان سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہمیں جدائی میں ہی تڑپنا پڑتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، انہیں محبوب سے ملاقات کرنے کا ہی انتظار باقی رہتا، ہمیں ان سے ملاقات نصیب نہیں ہوتی، اس لیے اچھا ہوا کہ ہمارا خاتمہ جلدی ہو گیا۔ دیکھیے ایک نئے انداز کا شعر ہے کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم، تو یہ جان جھوٹ جانا، یہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ ہم نے بتایا کہ اردو غزل میں محبوب کو، معشوق کو جھوٹا، فریبی اور دغا باز، وعدہ نہ نبھانے والا کہا گیا ہے۔ اسی انداز سے یہ بھی وہی چیز اس میں بھی پیش کی جا رہی ہے۔ محبوب سے کہہ رہے ہیں غالب کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم، تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ یہ میرے محبوب تو نے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آنے کا وعدہ کیا تھا، تم تو یہ سمجھے ہوگے کہ غالب ہمارے وعدے کے اوپر بہل گیا، وعدے کے اوپر یقین کر کے وہ خوش ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے وعدے سے خوش نہیں ہوئے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ تم اس وعدے کو نہیں نبھاؤ گے، ورنہ اگر ہمیں سچ مچ یہ معلوم ہوتا کہ تم جو مجھ سے ملنے کا وعدہ کر رہے ہو اسے تم نبھاؤ گے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ مارے خوشی کے میں مر جاتا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، یعنی اگر مجھے تمہارے وعدے کے نباہ کرنے کا اعتبار ہوتا تو میں مارے خوشی کے مر جاتا۔ تیسرا شعر دیکھیے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، تیر مانے تیر جس سے کسی کو ہم زخمی کرتے ہیں، نیم مانے آدھا، کش مانے گھسا ہوا، یعنی میرے دل کے اندر تمہاری آنکھوں کی تیر، تمہاری آنکھوں کا تیر جو آدھا پیوست ہے، آدھا گھسا ہوا ہے، اس کے اندر جو لذت ہے اس کو میں ہی محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، اگر یہ تیر نظر جگر کے پار ہو جاتا تو ہم مر جاتے، اور جب مر جاتے
تو یہ جو خلش ہے، یہ جو چبھن ہے، پھر اس کے مزے کون لے پاتا۔ ایک نئے انداز سے غالب نے اپنی بات کہی ہے، جس کو آپ جتنا سوچیں گے اتنا ہی زیادہ اس سے لطف اندوز ہوں گے، اس سے آپ مزہ اٹھائیں گے۔ پھر دیکھیے آخری شعر ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اب غالب کہہ رہے ہیں کہ میں کس سے اپنا حال کیا بتاؤں کہ شب غم بری بلا ہے۔ غم کی شب یعنی جدائی کی رات جو ہے، جس کے ناطے عاشق کو چین نہیں ملتی ہے، وہ کتنی مصیبت سے بھری ہوتی ہے، یہ بات میں کس سے بتاؤں۔ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اس جدائی کے غم کو اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک بار مر جاتے، یعنی دنیا سے مر کے چلے جاتے، چھٹی پا جاتے، تو ہمیں بار بار جو تمہاری جدائی کی مصیبتوں کو جھیل کے مرنا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، اس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ یہ غزل اب ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے غالب کی دوسری غزل بھی آپ کے نصاب میں داخل ہے، یہ بھی بہت مشہور غزل ہے، اکثر لوگ اس کو بھی گنگناتے رہتے ہیں، اس کو بھی پڑھا رہے ہیں آپ کو، سنیے ٹھیک سے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دم نکلنا کا مطلب ہے انتہا، ختم ہو جانا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارے اندر ہزاروں خواہشیں ایسی پیدا ہوئی جن کی کوئی حد نہیں تھی، کوئی انتہا نہیں تھی، ان میں سے کچھ پوری ہوئی، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ان میں سے کچھ خواہشیں ہماری، کچھ آرزویں پوری ہوئی اور کچھ ادھوری رہ گئیں، پوری نہیں ہوئی۔ ہر انسان کے ساتھ دنیا میں یہی ہوتا ہے، بہت ارمان اس کے پاس ہوتے ہیں، بڑے تمنائیں ہوتی ہیں، کچھ چیزوں میں وہ کامیاب ہوتا ہے اور کچھ چیزوں میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا جو ایک مزاج ہے، اس کی جو ذہنی کیفیت ہے اور اس کی جو نفسیات ہے، سمجھ لیجئے کہ اس شعر میں غالب نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے دوسرا شعر ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ ایک تلمیح ہے، ایک واقعہ ہے کہ حضرت آدم کو اور حوا کو جنت میں اس پودے کے پاس، جس کو ہم گندم کا پودا کہتے ہیں، جانے سے روکا گیا تھا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کے گئے، گندم کو انہوں نے کھایا اور پھر اللہ نے ان کو جنت سے باہر نکال دیا۔ تو اسی کو کہنے خلد مانے جنت، آدم مانے آدم علیہ السلام یا انسان سمجھ لیجئے۔ یعنی ہم تو یہ بار بار سنتے رہے ہیں کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جب جنت سے نکالے گئے ہوں گے تو ان کی بڑی بے آبروئی ہوئی ہوگی، بڑی ان کی بے عزتی ہوئی ہوگی، لیکن ہم کو تم نے اپنے کوچے سے، اپنے گھر سے نکال دیا۔ ہم تم سے ملنے کے لیے آئے تھے، تم نے ملاقات مجھ سے نہیں کی اور بے اعتنائی برتی، بے توجہی برتی اور مجھے تم نے بھگا دیا۔ تو تمہارا ہم کو بھگانا یہ حضرت آدم کے جنت سے نکلنے سے زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ جو ہے ذلت آمیز ہے، شاعر یہ کہہ رہا ہے۔ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیرے ستم نکلے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں جن سے امید تھی، توقع امید تھی کہ ہم اپنی پریشانیوں کا جو حل ہے ان سے مل جائے گا، ہمیں ان کے پاس پہنچ کے ہماری پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیرے ستم نکلے۔ تیغ مانے تلوار، ستم مانے ظلم کی تلوار چلانے والے نکلے۔ یعنی ہم نے بہت کچھ سوچ کے ان کے پاس جا کے کچھ مانگا تھا ان سے، اپنے دل کو تسکین کا سامان مہیا کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو ہم سے زیادہ ستم ظریف نکلے، ہم سے زیادہ سمجھ لیجئے پریشان حال نکلے اور انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ اور
चौथा शेर देखिए कि मोहब्बत में नहीं है फर्क मरने और जीने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। अब यहाँ दम निकलने के दो मानी होते हैं। दम निकलना माने मर जाना, और दम निकलना का मतलब होता है जिसको देखे बिना चैन न पड़ना। तो इसलिए समझ लीजिए कि एक जू मानी, दो मानी रखने वाला शेर है कि मोहब्बत में नहीं है फर्क मरने और जीने का। मोहब्बत जब किसी इंसान को होती है तो समझ लीजिए कि उसकी जिंदगी वो होती है जब महबूब उसके ऊपर मेहरबानी फरमाए, और मौत उसकी ये होती है कि जब उसकी महबूब की निगाहें उससे हट जाए। तो यही ये कह रहे हैं कि उसी को देख कर जीते हैं हम जिस काफिर पे दम निकले। काफिर माने महबूब यहाँ होगा, जिस महबूब या काफिर सिफत महबूब को देखकर हम अपनी जान देते हैं, हम बेइंतहा खुश होते हैं, उसी को जब वो हमसे नजरें फेरता है तो समझ लीजिए कि फिर हमारे लिए वो मौत के मानिंद होती है वो चीज़, वो घड़ी। और जब मोहब्बत की निगाह डालता है मेरा महबूब तो नई एक जिंदगी मिल जाती है। आखिरी शेर देखिए, कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज। मैखाना शराब खाना, दरवाज़ा शराब खाने का दरवाज़ा, शराब खाने की जगह। और वाइज जो नसीहत करे कि शराब मत पीजिए, अच्छे काम करिए, उसको वाइज कहते हैं, नासे कहते हैं, नसीहत करने वाला, वाज बयान करने वाला। तो गालिब कह रहे हैं कि मैखाने का जो दरवाज़ा है वो तो खराब लोगों के लिए होता है ना, जिंद शराबी लोगों के लिए होता है, लेकिन कहाँ पे उस दरवाजे के ऊपर मैंने वाइज को देख लिया, जो मुझे समझाता था कि शराब मत पीजिए, उसको मैंने देख लिया। और नए अंदाज से कह रहे हैं कि कहाँ मैखाना का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज। अरे दरवाज़ा शराब खाने का कहाँ और कहाँ वाइज, कोई उनका तालमेल नहीं है। फिर भी पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले, कि कल हम मैखाने से, शराब खाने से जब हम निकल रहे थे तो उसी शराब खाने में वो वाइज और वो नासे जो हमें शराब पीने से रोकता था वो भी उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। यानी ये बता रहे हैं कि जो लोग जाहिर में कुछ नजर आते हैं उनका बातिन कुछ और ही होता है। अब ये भी गज़ल मुकम्मल हो गई। गालिब की जो 2 गज़लें आपके निसाब में दाखिल थी उन दोनों को हमने पढ़ा दिया।